فیاض احمد بات کر رہا ہوں۔ بے زور ورجواں جنہیں کہیے پہاڑ تھے، جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہہ گئے۔ یہ شعر ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سے ایک ترم خان آئے، ہلاکو خان، چنگیز خان، پھر نئے دور کی مثال لے لیں ہٹلر۔ آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ ان کے نام سے اپنے وقت میں ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ لوگ کن لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ نفرت انگیز انداز سے، کہ ہٹلر نے اتنی تباہی مچائی کہ 5 سے 6 لاکھ افراد کو پوری دنیا سے مطلب اپنے کنٹری سے ختم کر دیا۔ ان لفظوں میں ہم یاد کرتے ہیں۔ ہلاکو خان کو کیوں کر یاد کرتے ہیں؟ کہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چنگیز خان کو بھی اسی طرح سے یاد کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو دنیا کا ہر حادثہ، دنیا کا ہر معاملہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ سنبھل جائیں، کچھ سمجھ جائیں۔ حادثات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ بہت ساری آنکھیں، بہت ساری دماغ کو یہ سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے بہت کچھ ہونے کے بعد۔ تو دنیا صرف اس لیے معرض وجود میں آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا جائے، اسلام پر کاربند رہے، کیونکہ اسلام ہے ہی ایک، یعنی اسلام آپ کو جو نظریات پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ توازن میں رہیں۔ دیکھیں، ہر چیز آپ گہری نگاہ ڈالیں، پوری دنیا میں سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، صبح کا ہونا، شام کا ہونا، یہ تمام چیز ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم کے ساتھ، اپنے اپنے وقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا ایک توازن پیدا کریں۔ توازن کیا ہے؟ گھر کے سسٹم سے ہم لیتے ہیں۔ گھر کے سسٹم میں اگر توازن نہیں ہے، فرض کریں کہ 4 فرد ہیں، اور 4 فرد میں اور جو کمانے والا ہے وہ ایک بندہ ہے، اب اس کے سے ایک بجٹ بنتا ہے۔ اس پہ رہ کر اگر آپ جو کچھ بھی کر لے رہے ہیں، یعنی اپنی آمدنی میں رہ کر، تو وہ تو گھر کے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں، کمانے والا ایک ہے، اب اس کی آمدنی جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آمدنی پہ رہ کر اگر کام کرے گا تو گھر بہت اچھے انداز میں چل جائے گا۔ لیکن آمدنی سے ہٹ کر اگر وہ کام کرے گا تو اس کا جو توازن ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا، وہ بگڑ جائے گا۔ جب توازن بگڑے گا تو گھر میں ایک انتشار پھیلے گا، اور یہ انتشار ذہنی ٹینشن کا باعث بنے گا۔ تو حکمت، ہر چیز میں حکمت بہت ضروری ہے۔ اگر حکمت نہیں تو سارے معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مطلب ایک مثال دیتا ہوں اسرائیل کے حوالے سے۔ اس نے 30-35 یا سے اس کی ہسٹری میں صحیح سے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے وہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ ظلم سہتے 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 ایک وقت آیا کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو، جو فلسطینی لوگ تھے، اپنے آپ کو تیار کرنے لگے کہ ہمیں اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے۔
اور لیکن مقابلہ تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا، اور خاص کر کے اب کے دور میں اب تو بہت ساری چیزیں سے جو زیادہ ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ کتنے آگے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ جائے، مہارت بھی اس میں رکھتے ہوں، لوگ بھی ہو جائے، اب ان تمام کے باوجود ایمان کی پختگی لازم و ملزم ہوتا ہے۔ تو جب فلسطین نے حملہ کیا تو یوں ہی نہیں کر دیا، ایک زبردست قسم کا حملہ ٹائپ کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اب ہم ظلم نہیں سہ سکتے۔ انہوں نے اپنا ایک رول پلے کر دیا، اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ظلم و ستم کا بازار، وہ تو پہلے سے بھی گرم کرتا رہا، اسرائیل نے بھی ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ اب وہ آج تک ہے اور کب اللہ جانے کب تک چلے گا۔ تو اب مسلمان طبقہ یا مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو چاہیے تھا کھل کر فلسطین کی حمایت کرتے، غزہ کے لوگوں کا سپورٹ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صرف ایران ایک واحد کنٹری ہے جو کھل کر حمایت بھی کر رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ بقیہ تمام مسلم کنٹریز جو ہے نا سکون سے بیٹھے ہوئے، عوام کے اندر ضرور بے چینی، لیکن میرا نظریہ بالکل الگ ہے۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اور ہر گلی کوچے میں جو ہے نا نوجوان لڑکے جو ہے چھوٹے عمر کے بچوں کو کی ٹریننگ کریں۔ وہ ٹریننگ کس طرح کا ہو کہ وہ آپس میں کشتی کروائے، بچوں کا مقابلہ کروائے، باڈی بلڈنگ کا مقابلہ کرے، جو کروا سکتے ہیں ایزی طریقے سے، تیر اندازی کو فروغ دے، تلوار بازی کو فروغ دے، جس میں بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، ایک ہیلدی سچویشن بھی پیدا ہو جائے گا، لوگ ایک ہیلدی سچویشن بھی ہو جائے گا اور لوگ دلچسپی سے دیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ٹرین کرنا ہے۔ ماں باپ کو بچوں کو بہترین غذا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ لے گئے اور زنگر کھلا دیا، پیزا کھلا دیا۔ دودھ کا اور پھل کا، سبزیوں کا استعمال وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر اپنے قوم کو بنانا ہے کل کے لیے تو اب ہمیں اٹھنا پڑے گا، ورنہ یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گی مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں ہر کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور ہر دماغ جو ہے اس کام پہ لگ جائے۔ میرے اندر جو صلاحیت ہے کہ یار میں ٹرین نہیں کر سکتا، لیکن میں نوجوانوں کو ابھار سکتا ہوں، میں نوجوانوں کو بول سکتا ہوں کہ آپ جو ہے ہاں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹریننگ نہیں دے سکتا ایک نوجوان کی طرح، لیکن کوئی بھی نوجوان کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز وہ کر سکتا ہے، اور بچوں سے کروا سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی موٹی بات ہے، یہ آپ ایک قوم کو تیار کر دیں گے۔ ہر گلی میں، ہر گلی کا ایک پورشن نہیں، دو تین پورشن ہو جائے گا۔ تین نوجوان سمجھتا ہے کہ ہم بچوں کو شام کے وقت، مغرب کے وقت، رات کے وقت ٹریننگ دے سکتے ہیں، جوڈو کراٹا سکھا سکتے ہیں، فائٹنگ سکھا سکتے ہیں، تلوار بازی سکھا سکتے ہیں، نیزہ زنی سکھا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب ہم سیکھ لے ہوں گے نا تو ہم جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے اسٹرانگ ہوں گے۔ جب ہم مضبوط ہوں گے نا تو ہمارا دماغ اس طرف بھی جائے گا، یار ٹیکنالوجی کی طرف بھی جائے گا۔ جب ذہنی طور پر ہم اتنے منتشر ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہر لمحہ رہیں گے، تو کوئی پازیٹیو عمل نہیں ہو سکتا۔
اب قوم کو بنانے کے لیے جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ایک ٹریننگ سینٹر، یہ نہیں کہ باقاعدہ ایک مکان لے لیا، اگر مل جاتا ہے آسانی سے تو فری کا ایک مکان خالی ہے وہاں پہ کرنا چاہے کر لے، آپ روڈ پہ کرائے۔ شام کا منظر یہ ہو کہ جس گلی سے گزرے 2 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوا نظر آئے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں نظر آئے، پھر تو ہم اس قوم کو بنا لیں گے۔ جب قوم بن جاتی ہے نا مضبوط، تب ہی ہم کوئی ڈیسیزن لے سکتے ہیں۔ اور یہ سپر پاور کچھ بھی نہیں، صرف ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، کچھ ٹارگیٹ کو ہمیں اچیو کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی بات نہیں، اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، میں پوری یقین سے کہتا ہوں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، نہیں، آپ ایک قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ جو 15-16 سال کا نوجوان، 14-15 سال کے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہم جیسے عمر کے لوگ مانیٹرنگ کریں، کیونکہ ظاہر سے پتہ ہے کہ 14-15 سال کا لڑکا ہے تو اس کے اندر انٹرٹینمنٹ، انجوائے اور کچھ کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہم جیسے لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں پہ کھڑے رہیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو سمجھائیں، کچھ لیکچرز دے دیں، تو یہ ترقی کا ایک زینہ ہوگا، آگے بڑھنے کا ایک رستہ ہوگا۔ اب مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، ایمانداری کو اپنا درجہ امتیاز بنانا ہوگا۔ جب ہم ایماندار ہو جائیں گے، جھوٹ سے دور ہو جائیں گے، اور یہ جسمانی سرگرمیوں میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں جب ہم انوالو ہو جائیں گے، تو میرا یقین ہے کہ بہت بہتری آئے گی۔ کوشش کریں کہ ہم سب اپنا رول پلے کریں، اور جو یہ مسلم معاشرہ پیس رہا ہے یہ اس طرح سے نہ کریں۔ اللہ حافظ۔